آج ہم خوش ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ اپنے تو چھوڑے مخالفین بھی یہ بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ جہاں غیرت کی بات آئے گی، جہاں عزت کی بات آئے گی تو آپ بھی عوامی نیشنل پارٹی کی طرح بدنام ہوں گے۔ آج ہر کوئی عوامی نیشنل پارٹی کی مثال دے رہا ہے، دہشت گردی کے آڑ میں، اس ملک کے حالات کے آڑ میں، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ کیوں لگا مرگری لگتا ہے، وہ تاریخ اس سرزمین سے جڑی ہوئی ہے، وہ تاریخ اپنے وطن سے جڑی ہوئی ہے، وہ تاریخ اس پختون قوم سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم ہماری مثالیں دیتے ہیں لوگ 1000 بار دیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کرسیوں کی شوقین نہیں، جو عہدوں کے شوقین نہیں، جو حکومتوں کے شوقین نہیں، بلکہ اپنے قوم کے دلوں پہ راج کرنے کے شوقین ہیں، اور اس قوم کے اس پیار کے لیے ہم حکومت سے بہت بڑا کچھ ٹکرا دیں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارا واحد مقصد قوم اور اپنی سرزمین کا ہوگا۔ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پختون قوم بے یار و مددگار لاوارثوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ لاوارثی کیا اصل شکل ہمیں تیرا میں مل رہا ہے، ہمیں خیبر میں مل رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ پاکستان کا مسئلہ ایک آپریشن ہے کہ نہیں، پاکستان کا مسئلہ دہشت گردی ہے۔ اگر پاکستان کا مسئلہ یہ آپریشن ہے تو یہ آپریشن بالکل غلط ہے، پختونوں کے گھروں سے نکالنا بالکل غلط عمل ہے۔ ہم اس عمل کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اس کو رد بھی کرتے ہیں، اور یہ جلسہ، یہ جرگہ، یہ مطالبہ کرتا ہے اس ریاست سے کہ اس آپریشن کو فوری طور پہ ختم کرے اور عوام کو گھروں سے باہر نکالنے کا یہ عمل واپس روک کے عوام کو اپنے گھروں میں واپس بھیجے۔ مسئلہ آپریشن نہیں ہے، مسئلہ دہشت گردی ہے۔ وہ دہشت گردی جو اس ملک پہ نازل ہے، وہ دہشت گردی جو اس ملک پہ اپنوں نے نازل کیا، وہ دہشت گردی جس کو اگر آج یہ فتنہ ہندوستان بولتے ہیں تو ابھی تک اس کو مجاہدین اور جہاد بولا جاتا تھا۔ اگر پاکستان کا مسئلہ دہشت گردی ہے تو دہشت گردی کا حل آپریشن میں نہیں ہے، دہشت گردی کا حل پھر تھوڑا بنیاد میں جانا پڑے گا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صاف زورآور آئے گا، وہ کہے گا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے اسد ہیں، ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں، ہمارے لیے افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں۔ اگلا صاحب آئے گا، وہ طاقت کے نشے میں دودھ بولے گا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، انہوں نے اس ملک کو بگاڑ دیا ہے۔
تو اگر دہشت گردی مسئلہ ہے، پہلے تو اس ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ دہشت گرد ہے اسٹریٹجک ایسٹس ہے، اور یہ فیصلہ ختم ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنا سنجیدہ فیصلہ ہر 10 سال بعد بدل جائے۔ اگر یہ ہمارے اس ریاست کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں تو وہ فیصلہ بھی کر لے، پھر اس حالات میں اس عوام کے دشمن یہی ریاست ہے، اس عوام کا قاتل یہی ریاست ہے، پختون قوم کو دربدر کرنے والا یہی ریاست ہے۔ کیا لگا دارا بار کرا ماں گھاں سے راڈا دیتا کیا راڈا اگر بس ایک کہہ رہا خودے او زبردست منہ مالے یار منہ مالے I love you I love you I love you I love you لیدلے میں نے منہ مالے اگر یہ ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں یہ دہشت گرد ہے تو پھر اس کا حل ہے، پھر ہمیں تاریخ کھولنی پڑے گی، اور جس نے بھی اس دہشت گردی کو مذہب کا نام دیا، جس نے بھی اس دہشت گردی کو جہاد کا نام دیا، جنرل ضیاء الحق سے شروع کریں، اگر وہ فوجی ہو یا اگر وہ سیاستدان ہو، میڈیا والے ہو، کسی بھی مکتب فکر والے ہو، لیکن تاریخ میں اگر وہ دہشت گردی کے حامی رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے تو سزا دو، اگر وہ مردہ ہے تاریخ سے نام مسخ کرو، لیکن جب تک تاریخی طور پہ پاکستان یا ریاست پاکستان یہ فیصلے نہیں کرتی دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ آج پختون قوم پہ تباہی ڈالنے والے آپریشن کر لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان دہشت گردوں کو جو لے کر آئے ہیں، جو کھلے عام اعلان کرتے تھے کہ ان دہشت گردوں کو ہم لا رہے ہیں، وہ جنرل باجوہ، وہ جنرل فیض، وہ عمران عارف علوی، جو کھلے عام بولتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہمارے لوگ ہیں ان کو ریسیٹل کرو، جنہوں نے 102 دہشت گردوں کو جیل سے رہا کرایا، کیا وہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو وہ اس قوم کے مجرم ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران عارف علوی دہشت گردی کے آڑ میں پختون قوم کے دشمن ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آج یہ جرگہ مطالبہ کرتے اپنے اس ریاست سے کہ برائے مہربانی دہشت گردوں کے آپریشن کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کی یہ بڑے سے بڑے سہولتکار ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ قوم کے دشمن ہے، واحد کارروائی سزائے موت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ منگ دا امن مرگری راغونیو دا دہشت خلق و لور کے پیغام منگ تیاریو خلق وی پہ نیشنل لیان مرشو منگرو بلکہ سبدا ہوئے ماں چی مری ٹول خلا خیر نیشنل لیان پا غیرت مری او دانون پا بغیرت مری لگیا دی۔ دا جرگا دے ریاست نا دا امن پیغام غوڑی، بلکہ دا ریاست دا جرگا دا خپل ریاست نا امن غوڑی، غوڑو 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 غوڑو۔
گرانونو خپل حل امداز دی چې د خیره پیګونه چې سال دیو د دنیا مسئلوں کے ورنہ نوزو پاکستان پہلے ہی کمزور ترین وقت میں زندگی بسر کر رہا ہے. پاکستان کے اپنے مسائل بہت ہیں. میرے خیال میں جو غزہ کا قصہ ہے پہلے تو پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے, اپنے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے, اور اگر پھر بھی صاحب بہادر کی نمائندگی سے آپ نمائندے بن گئے تو عوامی نیشنل پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کے پسند اور ناپسند سے حل ہو. کیا آپ متفق ہیں میرے ساتھ؟ تو ہم ہر اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں جو مقامی غزہ کے لوگوں کی بات ہوگی یا فلسطین کے لوگوں کی بات ہوگی. پاکستان کو ان مسائل سے دور رہنا چاہیے. ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے ویسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو, اسلام کو اور اپنے ہمسایوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے. آج پختون قوم پہ تجارت بند ہے. دہشت گردی کی آڑ میں ہندوستان میں آج بھی تجارت ہو رہی ہے, لیکن پختونخوا سے افغانستان میں تجارت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے جی, دہشت گردی ہے, بارڈر بند ہو گئے, تجارت نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ جو ہر واقعہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور ادھر بڑے بڑے پنے خان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ افغانستان سے ہوا ہے, تو پھر یہ اپنے بارڈر کس لیے بند کیے؟ عام شہروں کے لیے بند کیے, تجارت کے لیے بند ہے, تجارت کے لیے بند ہے, عام شہریوں کے لیے بند ہے. کیونکہ پختون قوم کو تو یہ پتا ہے کہ اگر بارڈر بند ہو یا نہ ہو, دہشت گرد آتے بھی ہیں, جاتے بھی ہیں, پھر بھی آتے ہیں, پھر بھی جاتے ہیں, ان کو کوئی نہیں روک سکتا. لہذا یہ جرگہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ باجوڑ سے لے کے چمن تک پختونوں کے تجارت کے راستے تمام تر کھولے جائیں. ہم دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے, دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے, تجارت کو فروغ دینا چاہیے. ہم یہ جرگہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے ریاست سے کہ تمام تر تجارت کے راستے کھول دیے جائیں. یا افغان یا افغان یا افغان یا افغان بدقسمتی کی بات ہے, نظام بھی ریاست کا چنا ہوا, ایک ایک ممبر ریاست نے سلیکٹ کیے, تاسے پیجرے زمان دا چار سدے اگر خودشتا ان دوانیم پہ خرسے نکی ممبران شوئی. اگر ستاسو سرم دا دلہ سکالو نا ممبر دلہ خیرہ اخیران اولا یو تخسر الانی اخری بکیو نبی. اس نظام میں بھی جو آپ نے اپنا چنا ہے, ایک ایک ممبر اپنا چنا ہے, کسی سے 8 کروڑ لیا, کسی سے 10 کروڑ لیا, کسی سے 13 کروڑ لیا, 1300 ووٹوں کو 33,000 بنا دیا, 13,500 ووٹوں کو 1,35,000 بنا دیا. پھر بھی اپنے مرضی کے بندے بٹھا کے پارلیمان بنا لیا, اور پھر اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ رجیم بن گیا, مطلب ان کی مرضی کی حکومت بھی بن گئی.
لیکن اپنی مرضی کی پارلیمان بنائی، اپنی مرضی کی حکومت بنائی، پھر بھی زورور کوئی مسئلہ پارلیمان نہیں لے کر آتے، پھر بھی حکومت فیصلے نہیں کرتی۔